अस्सलाम वालेकुम शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। गुज़िश्ता रोज़ के वीलॉग में हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे कि एक आला आइनी ओहदेदार की मुद्दत के हवाले से कुछ सरगोशियाँ सी चल रही हैं, कुछ बातें हो रही हैं, कुछ सोचा जा रहा है और वो ओहदा जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। बात ये हो रही है कि आया क्या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत का तयन होना चाहिए, यानी कि जब वो कोई चीफ़ जस्टिस बने, कोई भी जज साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस बने तो फिर उनका टेन्योर बतौर चीफ़ जस्टिस एक मुकर्रर कर दिया जाए। इस हवाले से क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, कौन कौन से जज साहब को फ़ायदा पहुंच सकता है, किसको नुकसान पहुंच सकता है, इस सारी सूरत हाल पे हम आज का वीलॉग जो है वो अपना हिस्ब वादा जो कि हमने कल आपसे किया था करेंगे। और आज नासिर इकबाल साहब भी मौजूद हैं, इनकी गैर हाज़िरी आपने बिल्कुल दुरुस्त लगाई और हसनात साहब तो आपको पता है हमारे साथ होते ही होते हैं। तो नासिर साहब, ये क्या कहानी है, वैसे कुछ बताएंगे, कुछ पर्दों से राज उठाएंगे? नहीं क़य्यूम साहब, ये आपको मालूम है कि इस तरह के जो है ना अक्सर जो बहुत ऊपर लेवल की चीज़ हैं उसमें ये आइडियाज़ फ्लोट होते रहते हैं। ये इस दफ़ा का ये एक नया मतलब जो हमें वाइब्स मिली हैं, क़य्यूम साहब आप भी उसमें एक ख़ास, हम एक जगह पे गए थे, हमें जो वाइब्स मिली, जगह पे गए थे अच्छा, तो वहाँ जो हमें जो थोड़ी सी फीड मतलब हमें कुछ महसूस हुआ है वो ये है कि हुकूमत मतलब अभी उस पर कोई काम शायद हो रहा है या शुरू हो गया है या करने का सोच रहे हैं या थॉट प्रोसेस है या बहुत अभी अर्ली स्टेज। ये अभी कहना ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन ये एक सोच है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो टेन्योर होती है, अमूमन आजकल तो ये होता है कि जो उनकी एज के मुताबिक जब वो 65 ईयर्स तक पहुंच जाएं तो वो रिटायर हो जाते हैं। आइन के मुताबिक आर्टिकल 175A उसको डील करता है, लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि 3 साल मुख्तस कर दिया जाए, कि इस तरह प्लान किया गया कि जो भी जज जो चीफ़ जस्टिस बनना चाहे उसको 3 साल पहले चीफ़ जस्टिस बना दिया जाए ताकि वो अपना 3 साल का टेन्योर मुकम्मल कर ले और वो अनइंटरप्टेड टेन्योर हो। और उसके दरमियान में जो आपको पता है जो चीफ़ जस्टिस आते हैं वो अपनी एक लेगेसी के साथ आते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि मैं जब जाऊँ तो मेरी एक लेगेसी हो जिसको याद किया जाए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने मॉडल कोर्ट्स बनाए थे, इफ्तिखार चौधरी जो फॉर्मर चीफ़ जस्टिस थे उन्होंने सो मोटो केसेस बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने ये इनिशिएट किया था और उसको मतलब उसको बाद में दूसरी कोर्ट्स भी फॉलो करती रही हैं। जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब आए थे, उन्होंने माइनॉरिटीज़ पे एक बहुत अच्छी जजमेंट दी थी। इस तरह जितने भी जजेस हैं उन्होंने अपनी एक लेगेसी छोड़ी है। साकिब निसार साहब ने भी बहुत ज़्यादा साकिब निसार साहब ने लेगेसी छोड़ी है, मतलब वो आप उसको नेगेटिव कहें या पॉजिटिव कहें, बहरहाल लोग उनको याद तो करते हैं ना कि डैम फंड उन्होंने नीचे इंट्रोड्यूस कराया था और वो ये भी चाह रहे थे कि मैं किसी तरीके फेक अकाउंट्स वो ये चाह रहे थे, उनका ये कंसेप्ट था कि मैं किसी तरह पाकिस्तान के ऊपर जो इंटरनेशनल कर्जे हैं उसको किसी तरह ख़त्म कर दूं। अब ये मुझे नहीं पता कि ये उन्होंने कैसे सोच लिया कि इतना आसान काम नहीं। बहरहाल मैं वापस आता हूँ, तो ये 3 साल की टेन्योर के बारे में कुछ सोचा जा रहा है। और आपको पता है क़य्यूम साहब, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब चीफ़ जस्टिस थे उस ज़माने में भी ये एक शुशा छोड़ा गया था, ये इसको मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा बेट एक दिया गया था कि आपको याद है बेट मतलब है कि वो जब शिकार के वक्त जो है दाना डाला वो मछली के शिकार के लिए कांटे में जो है वो केंचुआ फंसा के नीचे रखा दाना तो शिकारी दाना डालता है जाल बिछा के। सैयद फ़खर इमाम साहब ने एक प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया था पार्लियामेंट में जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये कब किया था? आसिफ सईद खोसा साहब के जब वो चीफ जस्टिस के आखिरी दौर में कि जो चीफ जस्टिस का टेन्योर है वो 65 के बजाय 68 ईयर्स कर दिया जाए, क्योंकि 65 में रिटायरमेंट एज बढ़ा दी। लेकिन ये पहला अटैम्प्ट नहीं है। क़य्यूम साहब, आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस नाज़िम सिद्दीकी साहब होते थे सुप्रीम कोर्ट के, उस ज़माने में भी एक पटिशन आई थी, लेकिन जस्टिस नाज़िम सिद्दीकी साहब ने वो पटिशन पढ़ के उन्होंने उसको पेंड इस ग्राउंड्स के साथ कर दिया था कि जब मेरे आने के बाद जो चीफ जस्टिस आएंगे वो इसको डिसाइड करेंगे, मैं इसको डिसाइड नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसका डायरेक्ट बेनिफिशरी हूँ। और तो हर दौर में कभी ना कभी वो पटिशन जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर में लगता है तो अचानक से उसका
तस्करा शुरू होता है वो पेंडी पड़ी है। लेकिन कयूम साहब ये इतना आसान नहीं है, इसको कहना बहुत आसान है कि कोई बात नहीं, और अच्छा भी लगता है कानून को, बहुत सारे जो बेनिफिशरीज हैं उनको तो अच्छा ही लगेगा कि 3 साल हमारी मजीद टेन्योर बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आजकल का है ना, आपको याद होगा। अच्छा, यहाँ पे आप जो मुझे बता रहे हैं वो ये है कि ये रिटायरमेंट एज बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, यानी कि 65 से 68 साल की जज की उम्र बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। ये हो रही है कि अगर कोई 60 साल की उम्र में जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाता है तो वो 63 साल में उसका टर्म फिक्स होगी, चीफ जस्टिस बने, 3 साल अपने फ़राइज़ अदा किए और चले गए। हाँ। ये आप जिस तरह अमेरिका में ये कंसेप्ट है ना कि वहाँ जो चीफ जस्टिस बनता है वो फॉर एवर होता है, लेकिन वहाँ एक ट्रेडिशन है कि हर चीफ जस्टिस, अमेरिकन चीफ जस्टिस जो उनके सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो 4 साल के बाद अपने आप को खुद रिटायर करता है। वहाँ रिटायरमेंट का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस अब 4 साल के बाद वो कहता है कि औरों को भी मौका मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि वहाँ पे तो रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट। लेकिन कयूम साहब ये इतना आसान नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब थे, वो आए थे 26 या 28 दिनों के लिए, हाँ 23 दिन के लिए। इसके अलावा कुछ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब 8 साल के लिए, किसी का टेन्योर, लेकिन उनके भी 8 साल भी कहाँ हुए थे। ठीक है, पहले लेकिन उनको 3 नवंबर अपना लेकिन 9 मार्च उनको हुआ, अच्छा फिर खासा 3 मौका नवंबर हुआ, लेकिन फिर उनको उसके फिर बाद भी बड़े- अच्छा खासा मौका मिल गया था। मेरा ये कहने का मकसद है कि ये आर्टिकल 175 एक को अमेंड करना पड़ेगा, और आपको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपोजिशन की किसको के साथ मिलाए बगैर नहीं हो सकते। और आजकल का जो माहौल है उसमें मुझे तो ये दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि ये किस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकेगा। लेकिन जो इसके पीछे सोच है, मतलब ये मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन ये एक सोच है कि इससे कुछ जजेस रिटायर हो जाएंगे, वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। चलें, आप कह रहे हैं कि इसके लिए बड़ी ही एक लंबी दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन अब ये देख रहे हैं ना कि कानून, वैसे कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि एक ऑर्डिनेंस एक्ट तो पास नहीं कर सके अभी तक, सारा मामला ऑर्डिनेंसेस पे चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन चाहे जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में नहीं हो सकता ना, नहीं, उसके लिए तो आपको पार्लियामेंट में फुल फ्लेज एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि कानून साजी के हवाले से मतलूबा में तादाद मुकर्रर पूरी नहीं है तो 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी ना इस सारे उसके लिए। हसनान साहब, नासिर साहब ने तो कह दिया है नहीं हो सकता जनाब, आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। तो ये फिर जब ये सारी चीज़ें सामने मौजूद हैं तो फिर ऐसी बातें क्यों की जाती हैं यार? देखें, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम नहीं। देखें, डिलिब्रेशन प्रेजेंटेशन भी हो रही हैं और इस पे बड़े काम हो रहे हैं, सदारती निज़ाम पे भी काम हो रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि जुडिशरी, मैंने आपको बताया, जो आर्मी चीफ वाला एक्सटेंशन वाला केस उठाया गया, वो खोसा साहब ने, चाहे वो उसको आप एडवेंचर का नाम लें या जो भी, वो मिस एडवेंचर हुआ या जो भी, उसके बाद ये समझ आई कि यार असल जो डिजोरो पावर है वो तो इधर है, जुडिशरी के पास कलम की पावर बहुत ज़्यादा है। 184(3) में किसी से भी पिटीशन करवा के कुछ हो सकता है। तो इस तरह क्यों ना अभी अगर 10 साल का प्लान हो, 10 साल में अगर ये हो कि जस्टिस, अभी ये सपोज मैं एक बात कर रहा हूँ कि 10 साल में ये है कि गुलजार साहब ने फरवरी 2022 में रिटायर होना है, चीफ जस्टिस गुलजार, चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने 2022 में, उसमें उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आए, अगर उनको 3 साल मिलते हैं तो 2025 फरवरी तक। ये तो अगर हम फर्ज कर लें कि अगर ये हो गई, कानून साजी हो गई, तो फिर जो है या आइन बन गया, तो फिर कौन कौन से चीफ जस्टिस बनेंगे और कौन मुतासिर होंगे? ये है अगर वो 3 साल की जो बात, जिस तरह आप बता रहे हैं कि भाई एक बात हुई, डिलिब्रेशन हुई कि 3 साल होना चाहिए, 3 साल, तो 3 साल में अगर देखा जाए तो अब जिस तरह जस्टिस गुलजार साहब के बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को अगर 3 साल देते हैं तो उसके डायरेक्टली वो हिट होगा। अगर जस्टिस काजी फाइसा इस रेफरेंस से बच जाते हैं तो उनको हिट होगा, उनको चीफ जस्टिस वो नहीं बन पाएंगे। फिर उनके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनेंगे 3 साल के लिए, अगर ये फार्मूला बनता है। तो फिर उसके बाद जो हिट होगा वो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह होंगे, और अगर जस्टिस उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर 3 साल के लिए बनते हैं तो जस्टिस याहिया अफरीदी, मतलब वो 3 साल का ये अगर हो। लेकिन ये सारे मफरूज़े और ये सिर्फ बातें, मतलब डिस्कशन हो रही हैं, डिलिब्रेशन हो रही हैं। आपको पता है आजकल थिंक टैंक यहाँ तो काम होता नहीं, और इधर
ادھر ادھر بڑے تھنک ٹینک ہوتے ہیں, تو وہ چل رہا ہوتا ہے, ڈیلیبریشن چل رہی ہوتی ہے. آپ سے بھی ظاہری بات ہے, میری ذرائع کا تو یہ کہنا ہے کہ آپ سے بھی پوچھا گیا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر 3 سال دے دیے جائے. تو پھر میں نے کیا کہا ان کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز نا سر ہونی چاہیے بونا فائڈ, میلا فائڈ نہیں ہونی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو ایکسپیرینس ہے نا وہ دیکھا ہے, جس چیف جسٹس کا ٹینور 2 سال سے زیادہ ہے نا وہ عذاب ہوا, چاہے وہ افتخار چوہدری صاحب کا معذرت کے ساتھ. آپ کہتے ہیں کہ 3 سال بھی نہیں 2 سال ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ جی لمبا ٹینور اگر آپ کس بھی چیز, کیونکہ بہت زیادہ سپریم کورٹ میں اگر آپ دیکھا جائے تو جو تقریباً ساری پاور ہے, فکسیشن آف بینچز کی, فکسیشن آف کیسز کی, بینچز کی, وہ چیف جسٹس کے پاس بے تحاشر ڈسکریشنری پاور ہے. چیف جسٹس کو اگر آپ 3 سال دیتے ہیں اور وہ ڈسکریشنری پاور وہی رہتی ہیں جو مطلب ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھا نہیں ہوگا, چاہے آپ کسی کے لیے بھی کر رہے ہوں, کسی کا راستہ روک رہے ہوں. تو بھٹو صاحب نے بھی یہی کیا تھا کہ جی انہوں نے, تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا ہسٹری, جسٹس یعقوب اور ان کا راستہ روکا, اور پھر بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز جو ہے نا مطلب اگر آپ کی انٹینشن کوئی اور ہو تو وہ نہیں ہوتا اس معاملے میں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہاں یہ بات ہم بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کا جو اختیار ہے ڈسکریشنری, وہ جو اس آفس کا, اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے, اسٹرکچر ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں یار ویسے یہ بات ہے ٹھیک نہیں ہے کہ ہونا چاہیے کہ متعین ہونا چاہیے. آرمی چیف کی مدت جو ہے وہ متعین ہے, پرائم منسٹر کی مدت متعین ہے, پارلیمنٹ کی مدت متعین ہے, صدر کی مدت متعین ہے. تو پھر یہ بھی ایک چیف جسٹس کی مدت بھی متعین ہو جانی چاہیے. لیکن 65 سال اگر آپ دیکھیں, یہ میرا خیال ہے کہ اوور آل ایک تو وکیل اس پہ بڑا ریئیکٹ کریں گے, میرا وکیل اس کو نہیں مانیں گے, کبھی بھی نہیں مانیں گے اس طرح مختص کرنے کا یہ کسی طرح بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ یعنی اس میں جو لوگ جو ججز بیٹھے ہوں گے وہ بڑا مسئلہ بنے گا, انٹرنل رفٹ بنے گی, انٹرنل کھچاؤ. آلریڈی جوڈیشری میں جو بڑا چیلنج ہے وہ یہاں وہاں یہ ہے کہ جو افتخار محمد چوہدری صاحب کے بعد جو 6-7 سال ہوئے ہیں جوڈیشری میں, وہ ینگانگت نہیں آئی ہے جو پہلے تھی. اسی وجہ سے وہ اسٹرانگ ایک انسٹیٹیوشن مرج ہوئی تھی. جب انہوں نے پاکٹ میں 2-4 5 کا گروپ بنا, یا چاہے وہ ہم خیال جس طرح بھی چلا, تو اب جس طرح ہائی کورٹ کا آپ دیکھیں, سندھ ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, لاہور ہائی کورٹ, اب چیف جسٹس کے حوالے سے جو ریمارک یا جس طرح کی آرڈر آئے ہیں سپریم کورٹ میں, وہ بھی ایک مسٹرسٹ ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان. تو یہ جو ہے یہ بڑا چیلنج ہے میرا خیال ہے, سب سے بڑا. ہائی کورٹس اور چیف سپریم کورٹ کے درمیان کے علاوہ بھی مطلب ناصر صاحب بڑے عجیب سا نہیں لگتا کہ اگر ہم اس کو سوچیں, بہت گہری طرح سے سوچیں, جیسے حسنات نے اشارہ کیا کہ اگر ابھی یہ 3 سال کا ٹینیور فکس ہوتا ہے اگلے چیف جسٹس کے لیے, تو پھر کیا کیا متاثر ہو سکتے ہیں, کون کون سے جج صاحبان ہیں. اور اتفاق کی بات نہیں کہ یہ وہی جج صاحبان ہیں جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اندر ڈائسینٹنگ نوٹس دیے ہیں. تو وہی دیکھیں, یہی تو بات ہو رہی ہے کہ جو بھی کام ہونا چاہیے, جو حسنات صاحب نے کہا کہ اس میں میلیفائڈ انٹینشنز نظر نہیں آنی چاہیے. ہمارے ملک میں قیوم صاحب ایک بڑا انفارچونیٹلی ایک کنسیپٹ ہو گیا کہ جی یہ ہمارا آدمی ہے, اس کو لگاؤ. اور آپ کو پتہ ہے وہ جو ہمارا آدمی ہوتا ہے وہی آپ کو پہلے مروا دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اب کہنا تو نہیں چاہیے لیکن فارمر جو چیف جسٹس ہے ثاقب نثار صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارا بندہ ہے, اور کیا ہوا ان کے نام, پیناما کا ڈیسیجن ہو گیا, بندہ ڈسکوالیفائی ہو گیا. تو دیکھیں جو آنیسٹ آدمی ہوتا ہے نا وہ آنیسٹ ہوتا ہے, وہ صرف اس بندے کا ساتھ دیتا ہے جو جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو ہمیشہ یہ کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے جس کی کریڈیبلٹی اچھی ہو, جس کی ریپوٹیشن اچھی ہو, جو ڈیزرو کرتا ہو, جو آنیسٹ ہو, ایسے بندے کو ہمیشہ جب آپ یہ ڈیسیجن میکنگ اونچے لیول پہ کریں تو یہ والی کام نہ کریں کہ یہ ہمارا آدمی ہے, اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. صاحب نے بھی افتخار محمد چوہدری صاحب کو لگایا, وہ شجاع صاحب کہتے تھے کہ جی وہ مطلب لگایا کیا, اس وقت تو یہی تھا نا, اس وقت تو سینیورٹی کا پرنسپل نہیں تھا. نہیں وہ ناظم صدیقی صاحب کا اور یہ تھا نا, اس وقت بھی جو ہے وہ ایک اور جسٹس فلک شیر وغیرہ اور ان کے ایشوز چل رہے تھے. تو مجھے یاد ہے ایک بینچ تھا جب جسٹس ناظم صدیقی صاحب تھے, افتخار محمد چوہدری صاحب تھے, اور ایک اور تیسرے جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے ناظم صدیقی صاحب نے اس طرح کی بات کی, تو افتخار محمد چوہدری صاحب نے کہا نہیں جی سینئر موسٹ جو ہے اسی کو چیف جسٹس بننا چاہیے. تو یہ معاملہ بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا. اب تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ زمانے میں لڑائی کیا ہوئی تھی, وہ یہی تو تھی نا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد اب 170 اب تو سینئر موسٹ جو ہے وہ چیف جسٹس بن جائے گا. یہی ہوگا نا نظام. دیکھیں جب مشرف صاحب اور افتخار محمد چوہدری صاحب کا جو اپنا آپس میں جو تعلق بائلیٹرل ریلیشن تھے بڑے اچھے تھے,
وہ ایون چیف پریزیڈنسی میں جا کے اپنی پرفارمنس رپورٹ دیتے تھے کہ جوڈیشری نے یہ کیا, ہاں وہ ہوتا تھا. لیکن پھر ہوا کیا, تو یہ ایک تاریخ فیملی کے ساتھ جا کے ڈنر بھی کرتے تھے, تاریخ ہے. اسی طرح ثاقب نثار صاحب کا جو تعلق تھا نون لیگ کے ساتھ, اور نون لیگ ہمارا آدمی آ رہا ہے ہمارا, تو اب دیکھیں ہمارا آدمی تعلق تو نہیں تھا, وہ تو سیکٹری تھے ان کے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے اندر. اب وہ کس نے بنایا تھا اور کیوں بنایا تھا؟ پلاننگ ایک آپ کرتے ہیں, قدرت کی پلاننگ ہوتی ہے, میرا خیال ہے وہ پلاننگ جو ہے نا وہ اچھا چلیں. ایک اور ایشو بھی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے سے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف بھی کچھ آ رہی ہیں درخواستیں, بھی ایک آئی ہے, سپریم کورٹ میں 2-3 اور اب لاہور ہائی کورٹ کے جج چیف جسٹس جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ شکایات بھجوائی گئی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو. کچھ ایسا ہوا ہے کچھ, تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں ناصر صاحب کے بعد آپ کے پاس ہیں. دیکھیں قیوم صاحب, کنکریٹلی تو یہ نہیں, لیکن یہ بات چل رہی ہے کہ اس طرح کی درخواستیں وصول ہوئی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں, لیکن ہمارا فی الحال کوئی اس کی کوئی چیز وہ باہر نہیں آئی ہے جو بھی اس میں ایکٹیویٹی ہوئی ہے. لیکن یہ جو ہے نا, یہ ٹائم ایسا نہیں ہے کہ آپ جوڈیشری کو ویک, مطلب میرا ذاتی خیال ہے کہ اس وقت نا جوڈیشری جو ہے وہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو سیف گارڈ, سول لبرٹیز جو بھی ہیں وہ جوڈیشری سیف گارڈ کرتی ہے. لیکن ایک تو جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ میں جو درخواست داخل کی گئی ہے, پیٹیشن آئی ہے نا, کہ جس میں وہ ایلیگیشنز ہیں, اس میں تو یہ بھی ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے جو لوور جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹ کی ہے اس میں بھی انلیگیلٹیز ہیں, اور اس سلسلے میں الزامات ہیں نا, ابھی ہیں. تک تو نہ سپریم کورٹ نے انٹرٹین کیا نہ کچھ ہے, لیکن یہ کیوں آ رہی ہیں؟ نہیں وہ ہے مسئلہ, ظاہری بات ہے سندھ ہائی کورٹ میں وہاں اپوائنٹمنٹ کا ایشو تو تھا, ایک ضلع سے پتنی کتنی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہیں, ایشوز جینون بھی ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں. لاہور ہائی کورٹ کی بھی جو ایک آئی ہے سول جج ہیں میاں مسعود کے مقصود, انہوں نے ایک کمپلین فائل کی ہے, ایک اور فائل ہوئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح ہوگا, میں دیکھا ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو اس طرح دبائیں گے, ریجیکٹ نہیں ہو گئی ویسے, ایک کمپلین واپس بھی ہوئی ہے. اب جس طرح لاہور ہائی کورٹ کے ججز پہ بھی جو تنازع چل رہا ہے ابھی تک, مطلب وہ اس میں جو انہوں نے لسٹ بھیجی اس میں سپریم کورٹ کے ججز نے جو نام ریکمینڈ کیے تھے وہ کسی کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. تو یہ جو اس وقت ہم نے دیکھا, یہ ثاقب نثار صاحب کے ٹائم کے بعد سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں گرفت تھوڑی سی رہی ہے, اور اس میں اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کچھ ایکسٹرنل فورسز جو ہیں وہ لیتی ہیں, اور پھر جب آپ سپریم کورٹ اس طرح کرتی ہے تو پھر ہائی کورٹ کے ججز کہیں اور دیکھتے ہیں, پھر وہاں سے وہ ہیلپ لیتے ہیں. اور ہم زیادہ نہیں کہنا چاہتے, ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ریسنٹ پاس 2-3 ایسے واقع ہوئے ہیں جب سپریم جوڈیشل کونسل نے 2-3 ججز کو کیا ہے, تو پھر کیا ہوا ان کا فائدہ, انہوں نے پھر آخر میں کہاں سے ریسکیو کیا, وہ انہوں نے پھر ظاہری بات ہے کہیں اور سے سپورٹ لینی پڑی. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو بڑا مطلب مدبرانہ طریقے سے چلنا ہوگا, کیونکہ اس وقت جوڈیشری کو مضبوط یہ کہ انٹرنل جو خلفشار ہیں یہ ختم کرنے ہوں گے. اگر یہ نہیں ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کا بہت فائدہ ہوگا ان قوتوں کو جو جوڈیشری کو ویک کرنا چاہتی ہیں. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا تھا کہ ہم ججز شیشے کے گھر میں رہتے ہیں, اور اس میں مطلب جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ اگر وہ ہمیں نکالنے کے لیے ایک سسٹم ہے, یعنی وہ ایک پلیٹ فارم ہے اس کے علاوہ اور جج کو نکالا نہیں جا سکتا, تو وہی سپریم جوڈیشل کونسل ہمیں پروٹیکٹ بھی کرتی ہے. اور اس پروٹیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیشے کے گھر میں فضول میں آپ پتھر نہیں مار سکتے. اگر آپ پتھر ماریں گے تو پھر آپ کو وجہ بھی بتانی پڑے گی کہ پتھر کیوں مارا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس ماحول میں یہ اگر جوڈیشری ویک ہوتی ہے تو اس کا نقصان عام لوگوں کو ہوگا. یہ ماحول اس وقت ایسا نہیں ہے. جوڈیشری کو یونٹی, ایک دفعہ میں نے آپ سے ایک بات کی تھی تو آپ لوگ ناراض ہو گئے تھے, وہ میں دوبارہ اگر آپ کی اجازت تو ریپیٹ کر دوں کہ سپریم کورٹ شوڈ بی دی سپریم کورٹ آف پاکستان, ناٹ دی ہاؤس آف کارڈس. تو نہیں تو میں کب ناراض ہوا تھا اس میں, تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے, آپ نے ناراض ہونے والی کون سی بات کی ہے؟ تو سپریم کورٹ پوری جوڈیشری کو دیکھیں, سپرمیسی آف لا اور رول آف لا اور کانسٹیٹیوشنلزم یہی تو ہونا چاہیے. لاسٹ ریزورٹ ہے, لوگوں کی جو ہوپس ہیں ان کے جو تحفظ ہے رائٹس کے, وہ جوڈیشری ہے نا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جوڈیشری بہت اسٹرانگ ہو اور ہر قسم کی چیزوں سے وہ ماورا ہو, اوپر ہو. اور اب وہ کیسے ہوگی؟ اس میں یہی ہے کہ اچھے انٹرنل رفٹس نہ ہوں, اچھے ججز ہوں, اور ججز کی اپوائنٹمنٹ صاف شفاف ہو. کون کرے؟ نہیں دیکھیں, وہ تو جو بھی سسٹم بنا ہے وہ تو فالو کرنا ہی پڑے گا نا. وہ تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے. ابھی جو ایگزسٹنگ سسٹم سے باہر تو ہم نہیں جا سکتے انلیس اینڈ انٹل اس کو چینج کیا جائے. لیکن بات وہ یہ نا کہ
یہ 2/3 میجورٹی آپ کہاں سے لائیں گے؟ تو اسی سے لیکن اگر قیوم صاحب اگر آپ اجازت دیں میں 2 منٹ کی اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا بات کر دوں. مجھے ایک انٹرسٹنگ ایک اسٹوری تھی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں. بڑے مزے کی اسٹوری ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہ جو تھا ریکوڈک میں ہمیں $5.8 بلین کا کی پینلٹی پڑی ہے. اب گورنمنٹ آف پاکستان سننے میں یہ آیا کہ یہ دوبارہ ایکسڈ میں گئی ہے, جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریزولوشن کے ایک پلیٹ فارم ہے ورلڈ بینک کا. اس پہ انہوں نے ایک بڑے مزے کی پلی لی ہے. اس نے کہا ہے کہ ہم $5.8 بلین ہمارے لیے بہت مشکل ہے دینا, کیونکہ اگر ہم یہ دے دیں گے تو ہمارا کرونا کے جو فائٹ ہے وہ کمزور ہو جائے گا, ہم اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا مغزے کا اینگل ہے کہ کرونا کی وجہ سے پاکستان نے ایک مطلب میں تو پاکستان کے انٹرسٹ میں جو بھی ہوگا میں اس کو فیور کروں گا. آپ کو یاد, لیکن ہمیں ایک انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پاکستان بھرا ہوا ہے ایسٹ سے. دنیا کے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نوازا ہے ہر قسم کے ریسورسز سے, لیکن یہ ریسورسز ہمارے اوپر بوجھ بن گئے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریکوڈک اس وقت مطلب فلورش کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ہمارے 5.8 بلین کا لائبلٹی بن گیا. اور اس میں جو دکھ کی بات یہ ہے کہ 5.8 بلین کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ جو ٹیان ہے نا, انہوں نے یہ کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ اگر ہم 54 ایئرس تک اگر ہم کام کرتے تو اتنا ہم پروفٹ کما لیتے. تو وہ پروفٹ وہ بغیر کام کیے لینا چاہ رہی ہے. انہوں نے صرف 255 یا 200 یا 300 میکسیمم ملین ڈالرز خرچ کیے ہیں. ٹھیک ہے, $3.3 بلین کی انویسٹمنٹ کرنی تھی. ابھی 250 سے بھی ذمہ دار کون ہے؟ میں تو اس کو جوڈیشری کہوں گا. اور چلیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ جوڈیشری مضبوط بھی ہو؟ ہاں. اچھا اسناد جی میں تو قیوم صاحب اب جس طرح دیکھیں اس میں اب جو جسٹس قاضی فائزہ کا کیس ہے, اس میں نے وکلاء سے بہت سے وکلاء ہیں جن کے کوئی تعلقات یا جن کا وہ جسٹس قاضی فائزہ کو اچھا نہیں سمجھتے, مطلب ان کی جو ماضی میں ان کے ساتھ کوئی تعلقات ٹھیک نہیں رہے ہیں, جیسا کامران مرزا ہو گیا یا ایسے لوگ ہیں, لیکن وہ اس وقت فور فرنٹ پہ سپورٹ کر رہے ہیں, وہ کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ ایک نظریے کو سپورٹ کر رہے ہیں, نہ کہ وہ جسٹس قاضی. اور میں اچھا افتخار محمود شفیع صاحب ایکچولی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے سارے لوگ ہیں. وہ ان کا وکلاء کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا. جسٹس قاضی فائزہ کا کسی وکیل کے ساتھ مطلب یہ جو بار کے ریپرزینٹیو ہے جیسا عابد ساقی ہے, ان سے کوئی ملاقات نہیں, ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. اور وہ لیکن وہ پھر بھی وہ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کاز ہے. کاز کیا ہے کہ جوڈیشری اگر آج موقع دے گی تو پھر جو ہے جوڈیشری کبھی بھی جو ہے نا کھڑی نہیں ہو سکے گی کبھی. بہت شکریہ آپ کا. تو جناب آج کا ویلاگ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں, اور وہ جو کل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئینی عہدیداروں کی جو مدت تعین کرنے کے حوالے سے ہے, بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی مدت کے تعین کرنے کے حوالے سے بہرحال کہیں نہ سوچ بچار ہو رہی ہے, اور یہ ان دونوں نے نہیں بتایا کہ کہاں پہ ہو رہی ہے. بہرحال کہاں ہو سکتی ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک محض اتفاقی کی بات ہوگی کہ جسٹس قاضی فائزہ کی آئینی درخواست کے اندر جن جج صاحبان نے ماسوائے جسٹس مقبول باقر, کیونکہ انہوں نے تو ویسے بھی نہیں بننا, وہ پہلے ریٹائر ہو جائیں گے, ان کے علاوہ جو 3 ڈائسینٹنگ نوٹ لکھنے والے جج صاحبان ہیں, جس میں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس قاضی فائزہ تو اس پیٹیشنر ہے, تو یہ 3 جج صاحبان جو ہیں وہ اس سے جڑے ہوئے وہ متاثر ہو سکتے ہیں. لیکن آیا یہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا تو ہنوز ابھی دلی دور است. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.